مالک فرماتا ہے وقت یاد رکھو جب حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے ابراہیم کے اوپر کہ مالک ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ اشارہ دیا ہوا ہے کہ اب اس بات کو پہنچاؤ یہی کائنات کی اصلی ایک بات ہے۔ اور عجیب ترین ماحول سے اس قال ابراہیم کو وقت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب کہا ابراہیم نے ابھی اپنے باپ سے آدرا جس کا نام مالک عالم بیان فرماتا ہے، اور چونکہ بات کو آتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، تو یہاں یہ بات لوگوں کو کھٹتی ہے، خاص طور سے جو بڑے بڑے مشرکین مفسرین گزرے ہیں جلال الدین سیوطی کی طرح سے، ان کو یہ بات سب کھٹتی اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہاں اس کو باپ مان لیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ یہ وہ بھی پھر جہنمی ٹھہرے گی اور یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود صحیح روایت مسلم میں آ جائے کہ انا ابھی وہ ہمارا فنار ایک ساتھ پوچھنے آئے، کتاب الایمان میں بالکل شروع میں آتا ہے، پوچھنے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کہاں ہے؟ جو مر گیا ہے آپ نے کہا جہنم میں۔ انتہا پریشان ہو کر جانے لگے، نبی صاحب نے بلایا کہ واپس بلاؤ ان کو، آنے کے بعد کہا ان ابھی و اباک فی النار، تمہارا باپ اکیلا نہیں ہے، میرا باپ تو اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ مسلم کی کتاب الایمان ہے بالکل شروع۔ اب یہ بات آئی اور وہی ماں کی روایت بھی آئی کہ نبی مسلم کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، اللہ نے منع فرمایا۔ میں نے یہ یاد چاہیے کہ میں قبر کی زیارت کر سکتا ہوں، اس کی مالک نے یاد دی۔ اسی روایت کو لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وہاں پر اس بات کے بعد، اور وہاں جا کر بہت ہی روئے ہیں ماں کو یاد کرتے ہوئے محبت کہ میری ماں ہے اور جہنم کی کہیں بنے گی، اللہ نے منع فرما دیا ہے۔ لوگوں سے کہا کہ میں نے تم کو روک دیا تھا قبر پر آنے سے، اب میں تمہیں یاد دیتا ہوں، اس لیے قبر موت یاد دلاتی ہے، تذکر الموت۔ اور ابن ماجہ اور امام نسائی نے یہ بات باندھا ہے کہ زیارت قبر کی جو فضیلت ہے وہ کسی مومن کی قبر، کسی ولی کی قبر کی زیارت سے خاص نہیں ہے، اس کے لیے مشرک اور مشرکہ کی قبر بھی وہی کام کرتی ہے۔ کہیں جاؤ بس موت یاد آئے، آخرت یاد آئے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، تو دونوں نے ابن ماجہ نے نسائی نے دونوں باب باندھے ہیں کہ زیارت ہو قبر المشرک، اور اس میں یہی روایت دار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کہ دیکھو مشرکہ ہے، اس کی قبر کی بھی یاد مل جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ بات کوئی قبر ہو دیکھو تم یاد آئے گا کہ دنیا میں چلتا پھرتا ایک بندہ تھا اور آج عالم یہ ہے کہ زمین کے اندھیرے میں دبا دیا گیا ہے۔ تو یہ کس وجہ لاتے ہیں، اور یہ جلال الدین سیوطی جو رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے جنہوں نے کفر شرک سے اپنی کتابوں کو بھر دیا ہے، یہاں کے کوئی اشرف علی یا شاہ ولی اللہ کی طرح سے عربی میں بھر دیا ہے، یہ انہوں نے روایت بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا، پھر کلمہ پڑھایا اور پھر مارا۔ یہ جرت کے ان کے آخر میں، اور پھر یہاں آدت کے معاملے میں کہا اس طرح سے یہ کافر و مشرک جہنمی بن جائے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے لیے بھی موقع ہوگا، اس لیے آدت کو کہا کہ آدت باپ نہیں دے جاتا، اور ثبوت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں آتا ہے تکلم کا فی الصالحین، کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری ہر بات، یہاں تک تمہاری جو
مومن صحابہ کرام کے لیے چلتے ہیں، انہوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ آپ کا نور اور آپ کے ذات کا جو بیج تھا وہ برابر چلتا رہا ہے، اوپر آپ کے نسلوں میں سب ساجد لوگ تھے، آپ کا جہاں تک پورا سلسلہ چل رہا ہے جس کے اندر آپ کی ذات برابر جاتی رہی ہے، وہ سب یہ ساجد تھے، سجدہ کرنے والے تھے، سارے مومن تھے۔ آپ کے باپ مومن، دادا عبد المطلب مومن، ان کے باپ ہاشم مومن، عبد مناف مومن، یہ سارے جتنی سلسلہ چل رہا ہے وہ سارا حضرت اسماعیل سے یہ انہوں نے اس طرح سے قرآن میں تحریف کرنے کے بعد اس آدر کو جہاں ابھی مالک فرما رہا ہے اس کو ابھی کی بجائے تجا بنایا، یہ ابھی میں تجاب الباب کہتے ہیں۔ تو یہ ظلم کیا ہے بے حساب ان مشرکوں نے، جن صوفیہ نے قرآن اور حدیث پر وہ ظلم کیا ہے، ان کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن کی صریح بات ہے، صرف اپنے اس مقصد کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے سب کا ہو جائے، مومن ہو جائے، تو انہوں نے جس کو اللہ رسول نے کافر مشرک کہا ہے، اب یہ بتا دیا ہے کہ خاندانی رشتہ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ جلال الدین کہاں کا ہے یہ جلال الدین ہر چیز میں جلال الدین لکھا، جلال الدین نے ایک رسالہ لکھا ہے، ماں باپ کو زندہ کرنے رسالہ تفسیر میں نہیں، تفسیر آپ تفسیر دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں یہاں پہ یہ قتل جلالین ان کی تفسیر دوسری نہیں اور بھی ہے، ٹھیک ہے تفسیر منصور، ہاں اب دیکھیے جا کے یار قتل وقت حصہ دیجیے، وہ جو روایت کی ان کی ماں کی وہ کسی کتاب میں وہ سر مسلم میں مشکات میں مسلم ہاں یار وہ میں اور ابن ماجہ اور نسائی بات آ گیا کہ زیادہ تو قبر مومن، تو یہ بات آپ یہ دیکھیں گے، صرف ظلم آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کیا جو ہمارے اتنے بڑے خان کے لکھنے والے یا دور منصور کے لکھنے والے، اتنے بڑی کتابیں لکھنے والے بے حساب وہ شرح صدور بھی لکھتے ہیں، اس میں ساری جو جھوٹی باتیں ہیں، کب والے سارے زندہ ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان کی مشاورت ہوتی ہے، یہ سارا چیز کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر ان کے پاس پہنچتے ہیں، سارا کیا ہے۔ تو یہاں مالک فرماتا ہے اللہ آ گیا معبود بناتے ہو، انی ارا میں تمہیں دیکھتا ہوں قوم کا اور آپ کی قوم کو کی ضلال مبین کے انتہائی کھلے دھکا ہیں، گمراہ ہیں اور بہت بڑے گمراہ ہیں، ان بتوں سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو بدنام کر کے رنوت میں گر جاتے ہیں، ان کے پھیلے ہیں، ان کا پرچار ہے، ان کے اوپر چڑھاوے ہیں، ان کے بھجن کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے اور آپ بھی ان کی سرپرستی کرتے ہیں، پوری قوم کی گمراہی کو آپ قوت بخشتے ہیں۔ فرمایا یہ بات جو ہم نے کی ہے، یہ دل کے اندر یہ بات پیدا کی ہے، تو ہم نے پھر قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے جیسے یہ بات کے سامنے کھلی بات صاف بات کہی ہے، سب سے پہلے اس کو ہم تھا، اور اسی طرح سے قوم سے مجادلہ مناظرے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، قوم کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات